السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مرزا غالب کے ادات و خصال کے اہم پیراگراف کی تشریح کے بارے میں جانیں گے، لہذا ہم شروع کرتے ہیں مرزا غالب کے ادات و خصال کے اہم پیراگراف کی تشریح۔ جیسا کہ آپ پہلے جانتے ہیں، مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی، صنف ہمارے سامنے سوانح عمری اور ماخذ جو ہے یادگار غالب۔ آج ہمارا یہ اس سبق کا تیسرا حصہ ہے۔ پہلے سبق کے حصے میں ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف پڑھا تھا، دوسرے حصے میں ہم نے سبق کا خلاصہ، اور یہ تیسرا حصہ ہمارے سامنے ہے جس میں ہم اہم پیراگراف کی تشریح کے بارے میں جانیں گے۔ پیراگراف ہمارے سامنے ہے جس میں مرزا غالب کے ادات و خصال کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں تشریح کے لیے سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہے وہ سبق کا عنوان ہوتا ہے، مصنف کا نام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ سبق کا عنوان کیا ہے۔ سبق کا عنوان مرزا غالب کے ادات و خصال، مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی، اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں۔ مرزا غالب کے اخلاق، عادت، سلوک، رویہ، طور طریقہ وسیع تھے، وسیع کشادہ تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے، کشادہ پیشانی، بلند حوصلہ، ہنس مکھ، فراخ دل، مسکراتے ہوئے یا خوش دلی کے ساتھ ان سے جو ہے وہ ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اس سے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا۔ اشتیاق کے معنی شوق، آرزو، تمنا، آمادگی۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے۔ یہ باغ باغ ہو جانا یہ محاورے کے طور پر استعمال کیا، یعنی خوش ہو جاتے تھے، اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ اب یہ ہمارے سامنے تھا جس میں ہم نے الفاظ میں نے دیکھے، ملت، قوم، مذہب، گروہ۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون سی اہم باتیں ہیں جس کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مرزا غالب کے اخلاق کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ مرزا غالب بہت وسیع اخلاق کے مالک تھے، کبھی تنگ دل نہیں ہوتے تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے۔ دوست ان کے ساتھ ملتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے، اور جو بھی ان کے پاس دوست ملنے کے لیے آتا تھا، ایک تو اس وجہ سے چونکہ شاعر تھے، اور شاعر بھی ایسے نہیں تھے کہ جو چھوٹے موٹے شاعر تھے، بڑے بکمال شاعر تھے، اور اپنی مثالات تھے، یعنی اپنے جیسا وہ شاعر جو ہے کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے کشادہ پیشانی سے، خوش اخلاقی کے ساتھ جو ہے ملتے تھے، اور جو شخص بھی ان سے ایک دفعہ ملنے کے لیے آتا تھا وہ ملنے کا اشتیاق، یعنی اس سے شوق رہتا تھا، کیونکہ مرزا غالب جو ہے وہ ایسی گفتگو کرتے تھے۔ ایک تو شاعری ان کی بہت زبردست تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا رویہ جو ہے وہ بہت اچھا تھا۔ تو جو بھی ایک دفعہ مل کے جاتا تھا تو دوبارہ انہیں جو ہے شوق ہوتا تھا کہ دوبارہ ہم مرزا غالب کے پاس جائیں اور دوبارہ ان کی اچھی اچھی باتیں سنیں۔ پھر یہ نہیں کہ مرزا غالب جو ہے وہ دوستوں کو دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے، نہیں، بلکہ اگر دوست خوش ہوتے تھے تو ان کی خوشی میں خوش اور غم سے جو ہے وہ غمگین ہو جاتے تھے، کیونکہ اصل یہی چیز ہے کہ جب انسان کا کوئی دوست جو ہے مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اگر کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بیانی اسی طرح انسانیت ہے کہ جب ایک انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے انسان کو بھی ویسے ہی تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ مومن جو ہے وہ در حقیقت دوسرے مومن کا جو ہے وہ بھائی ہے۔ جس طرح اپنے بھائی کے بارے میں انسان کو جو ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے پر مرزا غالب جو ہے وہ ہوتے تھے۔ پھر ان کے دوست جو ہے وہ اتنے زیادہ تھے کہ ہر مذہب اور ملت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ صرف ایک ہی قوم کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق ہوتا تھا، بلکہ مسلم، غیر مسلم، ہر طرح کے لوگ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کا تعلقات تھے، یعنی تعلقات کے اندر جو وسعت تھی۔ جس طرح غالب جو ہے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کے تخیلات بھی وسیع درجے کے تھے، یعنی اسی طرح ان کے جو جسمانی لحاظ سے بھی ان کے جو تعلقات تھے وہ بہت زیادہ وسیع تھے۔ دوسرا پیراگراف ہے۔ دوسرے پیراگراف کے اندر دیکھیں کہ
پیراگراف دیکھیں، جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر محبت، پیار اور محبت، انس، شفقت، یگانگت، اتحاد، قربت، اتفاق ٹپکی پڑتی ہے، ٹپکی نظر آتی ہے۔ ٹپکی پڑنے جس طرح پانی کا ایک قطرہ جو ہے ٹپک رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ایک لفظ سے، ایک ایک حرف سے جو ہے ان کی محبت جو ہے وہ ٹپک رہی ہوتی ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے، فرض عین لازم اور ضروری سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا، خرچ ہوتا تھا، گزرتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے، باز نہ آنا، نہ رکنا۔ اب اس پیراگراف کے اندر دیکھیں چند اہم باتیں جو ہے۔ پہلی بات جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ دوستوں کی غمخواری، یعنی کہ دوستوں کی ہمدردی کرتے تھے، خیر خواہی کرتے تھے، اور جب کوئی خط لکھتا تھا تو خط کا جواب اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتے تھے۔ پھر یہ نہیں کہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ جان چھڑانے والا کام کرتے تھے، نہیں، بلکہ مرزا غالب کے ایک ایک حرف سے اتنی محبت بھری گفتگو نظر آتی تھی، جیسا کہ مرزا غالب نے خود بھی کہا تھا کہ جب انہوں نے جو ہے وہ خط لکھنے کا جو ہے کام شروع کیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ تو ان کی گفتگو ایسے ہوتی تھی جیسے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جیسے دو دوست آپس میں بیٹھے ہوں، آپس میں محبت کے ساتھ جو ہے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے خطوط کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی تھی۔ پھر یہ نہیں کہ کسی خط کا جواب دیا نہ دیا، بلکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ہر خط کا جواب دینا اپنے لازم اور ضروری سمجھتے تھے، اور بیماری اور تکلیف کے باوجود بھی وہ خط جو ہے لکھنے سے باز نہ آتے تھے، یعنی خط کا جواب جو ہے وہ دیتے تھے، اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ جب کوئی انسان کسی کو خط لکھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اس کے خط کا جو ہے وہ جواب دے۔ جس طرح جو ایک انسان جو دوسرے سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو جو ہے اس کا جواب دینا اس کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو بیانی اسی طرح جو ہے مرزا غالب بھی بہت ذمہ دار انسان تھے، اور اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا کرتے تھے، اور خطوں کا جواب دینے سے اگرچہ بیمار تھے، ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، یہ اگلے اس کے اندر جو ہے پیراگراف کے اندر وہ بتائیں گے کہ ہاتھ سے لکھا نہیں جاتا تھا اور آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ غالب جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے تھے۔ تو اس طریقے پر جو ہے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، وہ دوستوں کی فرمائش سے کبھی تنگ دل نہیں ہوتے تھے۔ فرمائش سے حکم کرنا، گزارش کرنا، طلب کرنا، مطالبہ کرنا، یعنی یہ میرا کام کر دو، فرمائش کرنا، کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ تنگ دل نہ ہونا یعنی کبھی ناپسند نہ سمجھتے تھے، ناگوار نہ سمجھتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح، درستی، نقص دور کرنا، رد و بدل کرنا، یعنی کہ اس کو درست کرنا۔ جیسے کہ چھوٹے چھوٹے شعراء جو ہوتے ہیں وہ اپنی غزلیں جو ہیں یا قصیدے جو ہیں وہ دوسروں کو دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ان کی اصلاح کر دیں، جو کہ اس میں غلطی ہے تو اس غلطی کو دور کر دیں۔ اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعد خالص مخلص گہرے دوست، باوفا دوست، سچے دوست کرتے تھے، وہ ان کی تکمیل کرتے تھے، مکمل کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے بغیر ٹکٹ کے، یعنی کہ پہلے جو ہوتا تھا خط جب بھیجا جاتا تھا تو جس کو خط بھیجا جاتا تھا تو وہ اس خط کے اندر اپنے واپس کا جو ہے وہ لفافہ رکھ دیتا تھا، یہ ٹکٹ رکھ دیتا تھا، تاکہ وہ ان کو جس کو خط لکھا جا رہا ہے ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے، کیونکہ ضرورت تو ہمیں ہوتی تھی تو اس کے مطابق جو ہے، لیکن وہ بھی کبھی جو اس سے جو ہے وہ تنگ دل ہو جاتے تھے، مگر ان کو کسی کبھی ناگوار نہ گزارا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو شخص سخت جو ہے وہ شکایت کرتے تھے۔ اب اس کے اندر دیکھیں چند ایک اہم نکات جو ہے وہ کیا ہیں۔ حلقہ باب کا وسیع ہونا، یعنی کہ وہ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے پیراگراف کے اندر بتایا کہ وہ وسیع ظرف تھے، ان کا حلقہ باب بہت وسیع تھا، صرف دلی سے نہیں بلکہ پورے ہندوستان سے جو ہے انہیں خط آتے تھے بہت، اور چونکہ بہت بڑے شاعر تھے غالب اپنے دور کے، اور اس لحاظ سے بہت سارے شعراء جو ہے وہ اپنی غزلوں کو جو ہے ان کے پاس بھیجا کرتے تھے تاکہ یہ جو ان کی اصلاح کر دیں۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ ان کے مخلص دوست جو ہے وہ ایسے تھے جو کبھی کبھی جو ہے وہ اپنی یعنی کہ واپس کا ٹکٹ بھی اس کے اندر رکھ دیتے تھے، تو یا اگر نہ بھی رکھتے تو ان کا کوئی حرج نہیں ہوتا تھا، بلکہ اگر کوئی بھیج دیتا تو ان تکلیف ہوتی تھی، چونکہ مرزا غالب جو ہے وہ بڑے حساس مزاج آدمی تھے، تو اس لحاظ سے جو ہے انہوں نے اس بات کو ناگوار سمجھا۔
اگلا پیراگراف ہمارے سامنے مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا۔ اب اس کے اندر دیکھیں مروت اور لحاظ انسانیت، شرافت، رعایت، لحاظ کرنا، خیال کرنا دوسرے کا۔ مرزا کی طبیعت مزاج میں بدرجہ غایت تھا، غایت انتہا درجے کا، یعنی کہ دوسرے کا لحاظ کرنا مرزا کے مزاج میں بہت زیادہ پایا جاتا۔ یہ نہیں ہوتا تھا صرف مرزا غالب جو ہے وہ صرف اپنی ہی بات کرتے ہیں، دوسروں کی بات نہ کرتے، بلکہ دوسروں کا بھی وہ ہے لحاظ کیا کرتے تھے۔ باوجود کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے، بھئی ہم بئی طور اس طریقے پر بئی طور کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے بغیر درست کیے۔ قصیدہ وہ صنف ہوتی ہے جس میں شعراء جو ہے کسی کی مدح بیان کرتے ہیں۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں جہاں تک ہو سکا احباب حبیب کی جمع دوست خدمت بجا لایا اور اوراق اشعار دیکھتا رہا اور اصلاح دیتا رہا۔ اصلاح درست اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے دیکھنا نظر آنا اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ اب اس کے اندر دیکھیں چند اہم باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرزا کے مزاج میں مروت و لحاظ بہت زیادہ تھا، کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لحاظ کرتے تھے دوسروں کی طبیعت کا، دوسروں کے مزاج کا جو ہے وہ خیال کرتے تھے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اب جیسا کہ ابھی انہوں نے ایک مثال ہی سمجھ لیں کہ اخیر عمر کے اندر جو ہے وہ اصلاح دیتے تھے۔ اب دوسرے چونکہ وہ بھیجتے تھے، گھبراتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کا جی نہیں کر رہا ہوتا، طبیعت نہیں کر رہی ہوتی تھی، کہ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی اصلاح کرتے تھے۔ کوئی قصیدہ بھیجتا، کوئی غزل بھیجتا تو اس کی اصلاح کرتے، اور حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے لکھ دیا کہ جہاں تک ہو سکا، اب چونکہ ہاتھ سے لکھا نہیں جاتا تھا اور آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اگلا پیراگراف ہے ہمارے سامنے، اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ آمدنی قلیل کم ہونا اور حوصلہ فراخ ہونا، کشادہ ہونا، بلند حوصلہ، عالی ہمت ہونا، سائل سوال کرنے والا، پوچھنے والے، ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج معذور، لنگڑا، مفلوج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر کے بعد، غدر مراد ویسے لفظی میں نے تو دھوکہ، مراد یہاں پر کیا ہے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی، ماہوار ماہانہ ہو گئی تھی، اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مناسب خرچ کیا کرتے تھے، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اپنی حیثیت سے، اپنی طاقت سے، صلاحیت سے جو ہے وہ زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ اب اس کے اندر چند اہم نکات جو ہے وہ دیکھیں کہ آمدنی کم ہونے کے باوجود بھی حوصلہ فراخ تھا۔ اب یہ نہیں تھا کہ مرزا غالب جو ہے آمدنی کم تھی اور لوگوں کو دیتے نہ تھے، بلکہ ان کی جو جتنی بھی آمدنی ہوتی تھی، گھر کا خرچ بہت کم ہوتا تھا۔ پوری زندگی ان کے بارے میں آتا ہے کہ پوری زندگی نہ انہوں نے کبھی جو ہے اپنی کوئی کتاب خریدی ہے اور نہ ہی کبھی انہوں نے اپنا کوئی مکان خریدا ہے، پوری زندگی جو ہے انہوں نے کرائے کے مکان میں صرف کر دی۔ تو اب یہ دیکھیں، لیکن اتنا بڑا شاعر ہونے کے باوجود جو ہے وہ سادگی کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا ہے، اور لوگ جو ان کے پاس آتے تھے اور ان کے سے سوال کرتے تھے تو کوئی بھی سائل جو ہے ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد جو ہے ان کے 150 سے اوپر کچھ ماہانہ ہو گئی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے بھی مرزا غالب کے حالات جو ہے کچھ اچھے ہو گئے تھے، 1800 یعنی کہ جب وہ بہادر شاہ ظفر کے جو ہے وہ استاد مقرر ہو گئے تو پھر جو ہے ان کے حالات اچھے ہو گئے، جس پہ انہوں نے جو ہے مغلیہ خاندان کی جو ہے وہ تاریخ لکھی تھی۔ لیکن پھر جو ہے جب 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ہوئی تو پھر ان کے حالات جو ہے کچھ اچھے نہ رہے، لیکن پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے پھر کچھ حالات جو ہے ان کے بہتر ہوئے تھے۔ لیکن اس کا ساری باتوں کے باوجود بھی مرزا غالب جو ہے اپنی بساط اور حیثیت سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرتے تھے، اپنا لحاظ نہیں کرتے تھے بلکہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اگلا پیراگراف ہے، ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجائے ظرافت مزاج میں اس قدر تھی، ظرافت، دانائی، عقل مندی، خوش مزاجی، دل لگی اس قدر تھی، بہت زیادہ جو ہے وہ پائی جاتی تھی آپ کو بجائے حیوان ناطق ویسے لفظی معنی جو اس کے ہیں بولنے والا جانور، مراد کیا یہاں پر آدمی، حیوان ظریف کہا جائے یعنی ہنسی خوشی کرنے والا یا مذاق کرنے والا انسان جو کہا جائے تو بجائے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے، قلعہ، حصار، کوٹ، قصر، محل کو کہتے ہیں، محل کی جو دیوار ہوتی ہے
تو اسے قلع کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ تو عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ پیر و مرشد سے مراد بزرگ، روحانی، معلم، اصلاح کرنے والا، اور ایک نہیں رکھا۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک نہیں رکھا باقی سارے رکھے ہیں، یا اس کا مطلب ایک بھی نہیں رکھا یعنی کہ بالکل رکھا ہی نہیں ہے۔ تو ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے وہ آئے، ان کے مکان کے آگے چھتہ تاریخ تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کھڑے تھے۔ دیوان خانہ ڈرائنگ روم، بیٹھک، یعنی دیوان خانے کے دروازے پر یعنی کہ باہر جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اب اس کے اندر دیکھے چند اہم نکات کہ ظرافت جو ہے وہ مزاج، وہی بار بار وہی باتیں آ رہی ہیں، تعلقات کا وسیع ہونا، بڑے لوگوں سے تعلقات، چونکہ بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات تھے ان کے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے چلا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی باتیں سنا کرتے تھے اور ان کی غزلوں کی بھی اصلاح کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ جب بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ تو بتایا کہ ایک روزہ نہیں رکھا۔ تو یہ تھی جو ہے اس کے اہم پیراگراف تھے۔ اگلا ہے مرزا، باوجود ہے کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، آمدنی وہی تنخواہ، وظیفہ، کمائی، بچت، مقدور بساط، رسائی، حیثیت، مگر خودداری یعنی اپنی ذات کی حفاظت کرنا، خوددار ہونا، غیرت مند ہونا، حفظ وضع کہتے ہیں ساخت کی حفاظت، بناوٹ، وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ شہر کے عمرا امیر لوگ، عمائد، سردار، معززین سے برابر کی ملاقات تھی۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے۔ بغیر پالکی سے مراد جو ہے پہلے ہوتا تھا جس طرح جو ہے وہ دلہن کو جو ہے اس کے اندر بٹھایا جاتا تھا، یا ہوادار یعنی کہ وہ گھوڑا ہوتا تھا اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ٹانگا نما ہوتا تھا، تو اس کے اندر جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ عمائد، عمرا، سردار لوگ بھی شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے۔ اب اس کے اندر بھی چند چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اس کے اندر جو ہے خودداری یعنی غیرت مندی جو ہے بہت زیادہ تھی۔ وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ محتاج بن کر جائے، فقیر بن کر جائے، یعنی کہ پیسے نہیں ہیں تو محتاج بن کے کہ ہاتھ پھیلا لیا، تو ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، بلکہ جتنا بھی ہوتا تھا وہ خرچ کرتے تھے۔ پھر تعلقات اتنے زیادہ تھے اور یہی ہوتا تھا کہ اگر پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس جو ہے خرچ، یعنی حد سے زیادہ جو ہے اپنی جو ہے وضاقت کو جو ہے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں پیدل چلا جاؤں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ بہت بڑے مالدار ہیں، اور جو بھی ان کے گھر میں آتا تھا ملنے کے لیے تو یہ بھی ان کے مکان پر چلے جاتے تھے۔ تو اس طریقے پر جو مرزا غالب اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔